قرآن کی آیت ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، تو کیا ہم ہر کسی سے ویسی ہی برائی کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ میرے بھائی یہ جو آیت ہے نا سورہ عشورہ میں، یہ جوڈیشری کے کانٹیکسٹ میں کہ برائی کے بدلہ ویسے ہی لیول کی برائی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر معاف کر دو تو اجر اللہ کے حضور ہے. پوری آیت لکھو نا، یہ بھی لکھے ہے نا. یہ سورہ عشورہ میں یہ آیت آئی ہے. اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی سورۃ المائدہ میں. دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم، اور قتل کے بدلے قتل. لیکن یہ سب کچھ جوڈیشری کے تھرو ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک عورت کی شکایت آئی نبی علیہ السلام کے پاس، وہ لڑائی کے دوران اس نے ایک دوسری عورت کے دانت توڑ دیے. تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ شکایت آئی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہاری بیوی کے بھی دانت توڑے جائیں گے جتنے اس نے توڑے ہیں، کیونکہ دانت کے بدلے دانت قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا، خود تو نہیں جا کے دانت اس عورت نے توڑ دیے. عدالت میں کیس آئے گا شواہد کی بنیاد پہ. خیر، وہ شخص مستجاب الدعوات تھا، اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. اچھا، اب یہ حضور کو نہیں وہ چیلنج کر رہا تھا کہ جی آپ نہیں توڑ سکتے، اس کو اللہ پہ ایسا یقین تھا. بس اس نے یہ بات کی. تھوڑی دیر بعد وہ عورت جس کے دانت ٹوٹے تھے وہ خود حضور کی بارگاہ میں آئی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کر دیا. تو وہاں پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے. یہ حدیث کچھ اور تھی، انہوں نے پکڑ کے نانگے پیروں کے اوپر لگا دی ہوئی. یہ سارے نانگے پیروں کو کہیں کہ اللہ کے بندوں اگر کوئی قسم کھانی ہے تو اپنے اوپر قسم کھاؤ کہ اپنے کپڑے پورے کرو جو تم نے بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے، اور یہ دعا نہ قبول بھی نہیں ہونی، یہ ننگے ہی رہن گے. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کون سا عہد کیا ہے جو ان کا قانون ماننا ہے؟ گورنمنٹ کے ساتھ تمہارا کوئی عہد نہیں ہے. ہمارا عہد ہے آئین کے ساتھ، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں، گورنمنٹ تو آنے جانی چیز ہے. ہمارا عہد ہے اسٹیٹ کے ساتھ. اسٹیٹ اپنی جگہ رہتی ہے، اس کے ملازمین چینج ہوتے رہتے ہیں. یعنی آج ایک پرائم منسٹر ہے اسٹیٹ کا، کل کوئی اور آ جائے گا، لیکن وہ منصب اپنی جگہ ہے. آج ایک آرمی چیف ہے، کل کو کوئی اور آ جائے گا، وہ منصب اپنی جگہ ہے. اسٹیٹ اپنی جگہ رہتی ہے، بندے آتے رہتے ہیں، ڈیوٹیاں پوری کر کے چلے جاتے ہیں. تو اسٹیٹ کے قانون کی پابندی، جب آئین آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور آپ جوڈیشری میں اپنا کیس لے جاتے ہیں، خصوصاً اب آپ کو اس حکومت میں تو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ جوڈیشری نہ ہوتی تو پی ٹی آئی کا کیا کچومر نکلنا تھا. تو عدالتیں اس پرفتن دور میں بھی بہرحال ایک عام آدمی کے لیے داد رسی کا ذریعہ ہیں، اگرچہ یہ عدالتیں بالکل آخری نمبر پہ آ رہی ہیں دنیا میں. میں تو 1% بھی ان سے متفق نہیں ہوں، ان کے ایٹیچیوڈ سے، ان کے جو فیصلوں میں ڈیلے کرتے ہیں. اندازہ کریں عام بندوں کے کیس 5-5 10-10 سال ان کی تاریخیں نہیں لگتی ہیں، اور پولیٹیشنز کا رات کو کیس ہوتا ہے، صبح جناب وہ پٹیشن فائل ہوئی ہوتی ہے اور سماعت بھی مقرر ہوئی ہوتی ہے. دیکھا نہیں آپ نے یہ؟ مطلب باقی لوگوں کے کوئی کیسز نہیں ہیں. جو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے پرائورٹی پہ 1 مہینے کے اندر سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جتنے قتل کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ کریں. 20 سال بعد فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی وہ بندہ جو ہے نا بے قصور تھا، پتہ چلا اس کو مرے ہوئے بھی 5 سال ہو چکے ہیں، اس کی زندگی آپ نے چھین لی نا. لیکن یہ فیصلے کر رہے ہیں فلاں کی بیل لگانی ہے، فلاں کو بیل دینی ہے، فلاں کی لے لینی ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے کی خدمت میں ہی لگے ہوئے ہیں. ادارے جو ہیں وہ پولیٹیشنز کے بینیفیشری ہیں، پولیٹیشنز اداروں کے بینیفیشری. ایک دوسرے کے ساتھ ہی دنیا وہی ذلیل ہو رہی ہے. ان لوگوں کے معاملات دیکھ لیں. تو معاملات کو جوڈیشری میں لے کے جانا ہے، خود نہیں برائی کا بدلہ اتنے لیول کی برائی آپ نے کرنی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ صرف وہ برائی کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں جس کا بدلہ لینا ممکن ہے. اب ایک بندے نے آپ کی غیبت کر دی ہے تو اب آپ جا کے اس کا منہ تو نہیں توڑیں گے نا، ایک اخلاقی برائی ہے نا. تو آپ اپنی کلیریفیکیشن دے دیں، اور لیکن کیمرے پہ آ کے نہ دیا کرو. لڑائیاں تو اڑیاں اپنی ہوندی ہیں، آگے کیمرے تے چڑھ جاندے ہو، ٹھیک ہے جی، آگے تلے کمنٹس مارنے شروع کر دو، مینوں معاف رکھیا کرو سارے. اپنی لڑائیاں آپ لڑیا کرو، یہ کام نہ کرے.
جو اس آیت میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر معاف کر دو تو تمہارا اجر اللہ کے حضور پکا ہے، تو معافی کی روش اختیار کریں۔ باقی جو ذہنی تکلیف ہے اس کا جواب ذہنی تکلیف سے ہی دیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے پھر یہ مشکل چیز ہے کہ آپ اسی لیول کی برائی کریں۔ یہ اب کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی اور میں ایگزیکٹلی ناپ کے اتنے لیول کی برائی اس کے ساتھ کروں گا؟ ادھر تو بندہ کہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ معافی کی روش اختیار کریں۔ البتہ جو جرائم ہیں جن کی حدود آئی ہیں، جیسے قتل ناحق، چوری، اس طرح کے معاملات جو جوڈیشری میں جانے چاہیے، وہ آپ لے کے جائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ اور قتل کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو ناپسند فرمایا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ پسند نہیں فرمایا، یہاں تک فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، یعنی قتل کے مقدمے کی پیروی کرو۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں آیا نا کہ جس نے بھی ایک جان کو ناحق قتل کیا سوائے دو استثناء کے، قتل کے بدلے قتل، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا فساد فی الارض، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، گویا پوری انسانیت کی زندگی اس نے بچا لی۔